میں ہوں افتخار احمد انصاری، کیمرہ مین عامر کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کا اپنا چینل ENN نیوز چینل، اور میرے ساتھ موجود ہے اس وقت پاکستان نظریاتی تحریک کے مرکزی ترجمان سید حمزہ علی نقوی صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے ان کے سیاسی منشور کے حوالے سے اور ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے۔ تو میں چلتا ہوں حمزہ علی نقوی صاحب سے پہلا سوال کرنے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا سیاسی منشور کیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ افتخار بھائی آپ آئے اپنا ٹائم نکال کے ہمارا منشور لوگوں تک ڈیلیورڈ کرنے، اور ENN نیوز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا۔ دیکھیے، پاکستان نظریاتی پارٹی بیسیکلی میں آپ کو ہمارے جو ہے نا 20 صفحات پہ پوری منشور کی کتاب ہے، اور بہت بڑا منشور ہے۔ میں ان شارٹ اگر بتاؤں تو پاکستان نظریاتی پارٹی کا منشور آزاد اور خود مختار پاکستان کا، دو نہیں ایک پاکستان جو اپنے فیصلے خود کر سکے۔ اور جو بیسک ہمارا پاکستان نظریاتی پارٹی بنانے کا مقصد آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ماضی سے پچھلے 75 سالوں میں یوتھ کو جس طریقے سے ڈیمولش کیا گیا اور یوتھ کو جس طریقے سے مس یوز کیا گیا، اسی یوتھ کو جو محب وطن یوتھ ہے، جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، جنہوں نے اپنی اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے جو ہے نا وہ عملی گراؤنڈ میں گزار دی، جو جانتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کس طریقے سے ہو سکتے ہیں، جو جد و جہد کرنا جانتے ہیں، انہیں یوتھ کو جو ہے نا ہم نے ٹکٹ دے کے اسمبلی میں پہنچانا۔ ہمارے دو بیسک کانسیپٹ ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی بنانے کے۔ دیکھیں، جب ہم نے پہلی پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی نے آج سے 2 سال پہلے پارٹی کا اناؤنسمنٹ کی، اس وقت یہ اعلان کیا تھا کہ اس آئندہ آنے والے عام انتخابات میں ہم 70% ٹکٹ نوجوانوں کو دینے جا رہے ہیں، جو کہ ایک چینج تھا پاکستان کی سیاست میں، کیونکہ یوتھ کو جس طریقے سے ڈیمولش کیا گیا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بخوبی واقف ہیں سیاست سے، اور جس طریقے سے سیاسی جماعتیں یوتھ کو جس طریقے سے مس یوز کرتی ہیں، وہ چاہے جھنڈے لگانے کے یا دوسری دیگر ایکٹیویٹیز میں ہو، اور کراچی کی یوتھ کو تو مختلف زاویوں سے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ چاہے بدماشی میں ہو، چاہے کسی منشیات کے سسٹم میں ہو۔ تو انہی یوتھ کو جو ہے نا ہم ایک پلیٹ فارم مہیا کریں جو عملی طور پر پاکستان کے مسائل حل کرنا جانتے ہوں۔ بیسک ہمارا کانسیپٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت یہ اعلان کیا، اور اس انتخابات میں ہم نے 70% کا ہم نے اعلان کیا تھا، اور 90% ٹکٹ ہم نے نوجوانوں کو دیے، اور ایسے نوجوان جو مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہیں، جو گراؤنڈ کی سیاست کو جانتے ہیں، جو تھڑے کی سیاست کو جانتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ بیسک عوام کے مسائل کیا ہیں۔ انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے پاکستان کی سیاست میں، ڈوئل نیشنلٹی والے لوگ، جن کی ایک نیشنلٹی UK کی ہوتی ہے یا امریکہ کی ہوتی ہے، وہ الیکشنس آتے ہیں تو یہاں پر آ کے مسلط ہو جاتے ہیں، تو وہ جب 5 سال اپنے پورے کرتے ہیں وہ ملک سے باہر ہو جاتے ہیں۔ عوام کا کیا بنا؟ عوام کے مسائل کا کیا بنا؟ لوگ ترس گئے کہ جو MNs MPs ہیں وہ ہمارے درمیان آگے بیٹھے ہمارے مسائل سنیں، حل کرنا تو دور کی بات، ان کے پاس ماڈل ہی نہیں ہے نا۔ ہم نے یہ ٹرینڈ چینج کیا، ہم نے جو ہے نا جس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا، ہم نے یہ چیک کیا کہ اس کا جو حلقہ ہے وہ اسی حلقے سے تعلق رکھنے والا نوجوان ہے یا دوسرے حلقے سے۔ ہم نے جس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا اس کی وابستگی اسی حلقے سے تھی جس حلقے سے ہم نے اس کو ٹکٹ دیا۔ دوسرا، وہ مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والا نوجوان تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، اس دفعہ الحمدللہ ہم نے سیاست کا رخ تبدیل کیا۔ مڈل کلاس طبقے کو استعمال جو جس طریقے سے کیا جاتا ہے، ہم نے اسی مڈل کلاس طبقے کو، نوجوانوں کو ٹکٹ دے کر اسمبلی تک پہنچانے کی کوشش کی۔ دیکھیں، ہار جیت قسمت کا کھیل ہے، اور پاکستان کی سیاست میں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ افیئر جو بنے میں ملک کی صورتحال جو بنی بھی ہے، ابھی راولپنڈی ڈویژن کے جو کمشنر نے بیان دیا، اور میں سمجھتا ہوں بہت دلیرانہ اس نے فیصلہ یہ کیا کہ اس نے کھل کر عوام کو بتایا کہ کس طریقے سے الیکشنز ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں الیکشنز تو نہیں، خیر سلیکشنز کہہ سکتے ہیں اسے، بہرحال وہ ایک الگ زمرہ ہے۔ پاکستان نظریاتی پارٹی کا دوسرا موقف یہ تھا کہ دیکھیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں پاکستان کی، آپ سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نام نہیں لوں گا اس شخصیت کا، لیکن 18 میں ایک جماعت ابھری تھی بہت زیادہ تیزی سے۔ انہوں نے نعرے لگائے تھے کرپشن ختم کرنے کے، کہ میں فلاں کو جیل میں ڈال دوں گا، میں فلاں کو جیل میں ڈال دوں گا، تو اللہ کی کرنی کچھ ہوئی، وہ دونوں آزاد گھوم رہے ہیں، اور جس نے نعرے لگائے تھے وہ اندر ہے۔ اب بات کیا کرپشن، سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کرپشن کیسے ختم کریں گے؟ تو یہ چیز آج تک ہماری عوام میں یہ چیز کریٹ نہیں ہوئی کہ ہم لوگوں سے سوال نہیں کرنا جانتے، ہم سیاستدانوں کو گریبان نہیں پکڑنا چاہتے، کیا تم دعوے کر رہے ہو، جو وعدے کر رہے ہو اس کے پیچھے حقائق کیا ہے، یہ کرو گے کیسے؟ پاکستان نظریاتی پارٹی نے پاکستان کے تمام مسائل کے حل اپنی منشور کی کتاب میں پیش کیا، اور وہ منشور کی کتاب 24 کروڑ عوام کی زیادہ سے جتنا زیادہ ہو سکے ہم نے گھر گھر تک اپنا منشور پہنچایا، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو، لوگ سوال کر سکے کہ یار ایک پاکستان نظریاتی پارٹی اس نے تو یہ منشور کا حل پیش کیا ہے، مسئلوں کا حل پیش کیا، آپ کے پاس کیا منشور ہے مجھے بتائیں نا۔ وہی آپ امریکہ UK سے اڑ کے آ جاتے، وہی آپ گلی پکی کروانے کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، وہی آپ سڑک پکی کروانے کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، وہی نالے بنوانے کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایک MN MP کا یہ رائٹ بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کا کام ہے اسمبلی میں جا کے اس قانون سازی کرنا۔ مجھے بتاؤ کہ میرے حلقے کے لیے، میرے پاکستان کے لیے کیا قانون سازی کرو گے؟ تو یہ چیز جو ہے نا پاکستان کی سیاست میں بہت جو ہے نا یہ
فالٹ کر دی تھی, لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا. ہم نے جو ہے نا انشاءاللہ یہ آگاہی دی ہے لوگوں کو کہ ہم یہ چینج لانا چاہ رہے ہیں. اور ہمارا کوئی بھی کینڈیڈیٹ اسمبلی میں پہنچا, ہم وعدے نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری حکومت بنے تو ہم پاکستان کے مسئلہ حل کریں گے. ہم نے تو پاکستانی قوم سے ایک وعدہ کیا, تو ایک درخواست کی تھی کہ ایک کینڈیڈیٹ بھی اگر ہمارا اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ قراردادیں لے کر آئیں گے. لیکن کوئی نہیں, ہار جیت قسمت کی بات ہے. انشاءاللہ جد و جہد ہماری جاری رہے گی. ہم اپنی ہار کو بھرپور جو ہے نا دل سے ہم منظور کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہو گئی ہے, لیکن انشاءاللہ اگلی دفعہ بھرپور طاقت سے میدان میں اتریں گے انشاءاللہ. حمزہ علی نقوی بھائی سے میں دوسرا سوال کروں گا کہ آخر کیا وجہ تھی جو شیر سیالوی صاحب نے یوتھ یعنی کہ اسٹوڈنٹ گروپ سے نکل کر سیاست میں آنے کا ارادہ کیا؟ دیکھیں بہت اچھا آپ نے سوال کیا, یہی میں سننا چاہتا تھا. ہم پچھلے 10 سال سے عملی گراؤنڈ میں اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے جد و جہد کر رہے تھے. 2 دفعہ شہید بھائی نے اپنی قیادت کے اندر OIC کا اجلاس بلوایا ناموں سے رسالت کے معاملے پر. اسٹوڈنٹس کی ڈگری کا مسئلہ ہو, ہم نے اسلام آباد میں پروٹیسٹ کیے. دھرنے نعرے شاید ہم سے زیادہ کسی نے نہ لگائے ہوں. ہر گورنمنٹ میں ہم نے پروٹیسٹ کیا, ہر گورنمنٹ میں ہم نے مطالبات کیے. ہمیں ہمارے مطالبات سننے کے لیے بلوایا جاتا ہے سر, لیکن اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو اس کا کیا حل ہے؟ ہم تو پچھلے 12 سال سے گراؤنڈ میں لوگوں کو شعور اجاگر کر رہے ہیں کہ یار یہ مسئلے ہیں, ان کو اس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے, لیکن ہمارے مطالبات سننے تو جاتے ہیں, اس کے اوپر کام نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے پاکستان کی, 65% طبقہ جو ہے نا پاکستان کا یوتھ کے اوپر مشتمل ہے. لیکن یوتھ کہاں ہے آج؟ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا, دیکھیں سسٹم اسی وقت تبدیل ہو سکتا ہے جب سے آپ سسٹم میں گھستے ہیں. انگلش کی ایک کہاوت ہے کہ اف یو وانٹ ٹو چینج دا سسٹم گیٹ ان ٹو اٹ, ریچ ٹو ڈیولپ اینڈ دین یو وڈ بی ایبل ٹو چینج دا انٹائر سسٹم. یہی وجہ تھی ہماری سیاست میں آنے کی. بہت شکریہ. حمزہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کے اوپر آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی دیکھا آپ نے کہ کچھ دنوں پہلے گیس کی بلوں میں اضافہ کر دیا گیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ گورنمنٹ جو ہے ایک نااہل گورنمنٹ ہے جن کے پاس ماڈل نہیں ہے کہ عوامی مسائل کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. میں کچھ ٹائم پہلے میں نے اس کے اوپر موقف دیا تھا, اور میں وہ دیکھ رہا تھا کہ IMF جو کی پالیسی تھی ان کا یہ کہنا تھا جو متوسط طبقہ ہے نا ان کے اوپر آپ پریشرائز نہ ڈالیں, آپ جو GST سے اس میں اضافہ کر دیں, جو ایلیٹ کلاس طبقہ ہے ان کے اوپر یہ اضافہ کریں. لیکن انفارچونیٹلی مجھے یہ بتائیں کہ میں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اسحاق ڈار صاحب کے 4 جمیرہ لیک ٹاورز دبئی میں ہیں جن کا ڈیلی کا 60 ارب روپے 60 کروڑ روپے وہ لنڈن جا رہا ہے, وہ پاکستان کیوں نہیں آ رہا؟ پاکستان میں مہنگائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ یہاں سے ایران آپ کو سستا پیٹرول دے رہا ہے, لیکن آپ پھر بھی امریکہ سے پیٹرول لیتے ہیں, پھر بھی ان سے ٹریڈ کرتے ہیں. کیوں؟ والد صاحب ناراض ہو جائیں گے. آپ کی آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہے نا. پاکستان نظریاتی پارٹی کا اصل کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ یار آزاد اور خود مختار پاکستان ہونا, جو اپنے فیصلے تو خود کر سکے. ہم دوسروں کے جو ہے نا ہاں اور نہ میں جو ہے ہم ان کے فیصلے کر رہے ہوتے